السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھٹی کے دن آنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ کس چیز کی؟ اللہ کی جو باتیں ہیں وہ ہم سب کے لیے کیا ہیں؟ خوشخبریاں ہیں۔ جو بھی اللہ کی راہ پر چلیں، اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے اور پھر اس پر عمل کرنے کے لیے۔ چلیے، تو رمضان کیسا جا رہا ہے؟ الحمدللہ۔ صبر کا مظاہرہ ہو رہا ہے، کھانے پینے میں، گفتگو میں، باقی تمام چیزوں، الحمدللہ۔ چلیے آج پھر تھوڑا سا صبر کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ رمضان شہر الصبر، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صبر کا مطلب ہے رکنا، اپنے آپ کو تھامنا، روک لینا خود کو، ہر اس کام سے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو، ہر اس بات سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناگوار ہو، جس پر اللہ کی ناراضگی آتی۔ صبر صرف غصے کے وقت نہیں ہوتا، صرف بھوک کے وقت نہیں ہوتا، صرف پریشانی کے وقت نہیں ہوتا، غم اور دکھ کے موقع پر ہی نہیں، بلکہ صبر ہر موقع پر چاہیے۔ مومن کی ساری زندگی ہی صبر کا نمونہ ہوتی، اور صبر کا تعلق تقوی کے ساتھ بھی۔ تقوی میں انسان گناہوں سے بچنے کی فکر کرتا رہتا ہے، اور یہ بچنا کیسے ممکن ہوتا ہے؟ کہ صبر کے ساتھ ممکن ہوتا ہے، صبر کے بغیر بچ نہیں سکتا۔ تو مجھے صبر کا لفظ آتے ہی ہمیشہ وہ گھوڑا یاد آتا ہے جس کی باگیں اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، اور جو ہی وہ ذرا سا تیز دوڑنے لگتا ہے یا سرپٹ ہونے لگتا ہے تو وہ فوراً اس کو کھینچ لیتا ہے، یعنی کہ کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں۔ تو اسی طرح ہمارے نفس کا کنٹرول جب ہم اس طرح لے لیتے ہیں کہ اس کو بھٹکنے نہیں دیتے، اس کو اپنی مرضی نہیں کرنے دیتے، اور اس کو ہر اس چیز سے بچا کے رکھتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آتی ہو، تو یہی دراصل صبر ہے، خواہ انسان کا دل کتنا ہی چاہتا اس کام کے کرنے کو۔ اور رمضان کو شہر الصبر کیوں کہا گیا؟ کیونکہ انسان کھانے پینے سے خود کو روکتا ہے، بری خواہشات سے روکتا ہے، زبان کی بے احتیاطیوں سے روکتا ہے، اور روزہ سارا دن اس کو یاد دلاتا رہتا ہے کہ تم روزے سے ہو، تم یہ نہیں کر سکتے، روزے کی حالت میں یہ نہیں کرنا، ابھی رک جاؤ، ابھی رک جاؤ۔ بسا اوقات انسان کو دوسروں کی زیادتی کا نشانہ بننا پڑتا ہے، ایسے میں انسان اگر جلد بازی سے کام لیتے ہوئے فوری منفی رد عمل کا اظہار کرے تو معاملہ مزید خراب ہو جاتا ہے۔ اس کا واحد حل صبر ہے۔ کوئی بھی غلط قدم اٹھاتے ہوئے روزہ انسان کو بارہا یاد دہانی کراتا ہے کہ وہ لڑائی جھگڑے اور شور ہنگامے سے پرہیز کرے، اور ایسے میں وہ ان الفاظ کو بطور ڈھال استعمال کرتا ہے کہ انی امرؤ صائم، کہ میں تو روزے سے ہوں، یعنی میں خود کو کنٹرول کر سکتا ہوں، میں صبر کرنا جانتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ایک ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ فحش گوئی نہ کرے اور نہ شور و شغب کرے۔ اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑنے کی کوشش کرے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار انسان، میں تو روزے سے ہوں، میں لڑ نہیں سکتا، میں گالی کا جواب گالی سے نہیں دے سکتا۔ روزہ کینے کو بھی دور کرنے کا ذریعہ ہے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ اس مہینے میں یا روزے کی حالت میں انسان بہت سی بری چیزوں سے اور برے جذبات سے بچتا ہے، بلکہ جو پہلے کے ہیں ان کا بھی علاج کرتا ہے۔ جیسے کھانے میں ہم نہ صرف یہ کہ بہت کچھ چوٹ پٹانگ کھانے سے بچ جاتے ہیں روزے کی حالت میں، کیونکہ اگر چائے کو دل چاہ رہا ہے تو چائے نہیں پیئیں گے، کیونکہ چائے صرف فائدہ مند نہیں، نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے ہمارے لیے، لیکن بعضوں کا صرف خواہش نفس کی وجہ سے پی لیتے ہیں، کنٹرول نہیں کر سکتے، تو روزہ اس کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ تو اسی طرح انسان کی جو باقی خرابیاں یعنی اسپرچل ڈیزیزز جو ہیں ان کی بھی شفا یا علاج کا ذریعہ بنتا ہے، کہ پہلے سے جو گرجز ہیں یا پہلے سے جو بری عادتیں انسان کو پڑ چکی ہیں ان کو بھی نکالنے میں مدد دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر کے مہینے ماہ رمضان کے اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا سینے کے کینے کو دور کر دیتا ہے، یعنی رمضان میں ہمارے کینے بھی دور ہوتے ہیں، غل اور بغض اور حسد، کیونکہ ہمارا دل نرم ہوتا ہے اور ہم لوگوں کو معاف کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ روزہ انسان کی پسندیدہ چیزوں پر روک لگا کر اسے صبر کی تربیت دیتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے صبر نہایت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، انی جزیتہم الیوم بما صبروا انہم ھم الفائزون، آج میں نے انہیں ان کے صبر کرنے پر بدلہ دے دیا
اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں. تو لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے اگر کسی ناموافق بات سے واسطہ پڑے اور دوسرا شخص ایسی بات کہہ دے جس سے روزے دار کو غصہ آ جائے تو اسے اپنے روزے کا خیال رکھتے ہوئے صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے. خاص طور پر کوشش کرے کہ غصے کے وقت خاموش رہے. صبر اگرچہ مشکل کام ہے مگر اس کا بدلہ جنت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور ان کے صبر کی وجہ سے ان کا بدلہ جنت اور حریر یعنی ریشم ہوگا. صبر اگرچہ مشکل کام ہے لیکن صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا. قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب. کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو. جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائیاں ہیں اور اللہ کی زمین کشادہ ہے، اور جو صبر کرنے والے ہیں ان کو ان کا پورا پورا بے شمار اجر دیا جاتا ہے. یوفا کا مطلب ہوتا ہے پورا اجر ملنا، پورا وفا کرنا. بغیر حساب، حساب کتاب کے بغیر. لیکن صبر کیسے آتا ہے؟ من یتصبر یصبرہ اللہ. جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا کرتا ہے. تو کل کچھ اپنے تقویٰ کا جائزہ لیا، لوگوں سے معاملہ کرتے وقت، لوگوں سے ڈیلنگ کے وقت. یاد بھی رہا کہ نہیں؟ اگر ان باتوں کو الگ لکھ لیں اور پھر ایک دفعہ زحمت کر لیں دوبارہ جا کر دیکھنے کی تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اور جب یہاں سے گھر گئے اور سواری پر بیٹھے تو دعا یاد آئی؟ کیا دعا تھی؟ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم. چلیے ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں. 13واں پارہ. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم. میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے. ہم یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہے تھے اور اس کے آخر میں ہم نے یہ دیکھا کہ بادشاہ نے جب یوسف علیہ السلام کو بلایا کہ وہ قید خانہ سے باہر آئے تو وہ فوراً باہر نہیں آئے، بلکہ پہلے چاہا کہ اس واقعے کی تحقیق کی جائے جس کو بہانہ بنا کر ان کو قید کیا گیا تھا. آپ اگرچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں بری و ذمہ تھے، لیکن چونکہ آپ کو ایک بڑا کام کرنا تھا، پیغمبری کا فریضہ ادا کرنا تھا، تو اس لیے انہوں نے یہ چاہا کہ لوگوں کی نظر میں، عوام کی نظر میں، جن کے سامنے جا کر مجھے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، ان کی نظر میں بھی میرا معاملہ بالکل صاف ہو جائے. کیونکہ آپ کے اوپر اپنے آقا سے خیانت کا الزام لگایا گیا تھا، یعنی زلیخا کا جو قصہ ہے اس سلسلے میں،
اور یہ ایک بہت نازک معاملہ تھا. تو مومن ہمیشہ دو چیزوں کے بیچ میں ہوتا ہے، ایک طرف اس کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ اور دوسری طرف اس کا معاملہ بندوں کے ساتھ. بعض اوقات ہم لوگوں کے سامنے یہ کہہ کر بری ذمہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں سچا ہوں، اور اپنی سچائی کو پیش کرنے کی کوشش نہیں کرتے یا سچا ہونے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. تو چاہے انسان اللہ کے سامنے سچا ہو، لیکن جہاں پر اسے بندوں کے سامنے سچا ہونے کا موقع دیا جائے یا موقع آ جائے، اس سے پہلے کئی سال 9 سال کہتے ہیں وہ جیل میں رہے، انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، لیکن جس وقت موقع آیا تو انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی برات کروائی. اور اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیے کہ جب ان کی برات ہو گئی اور ان ساری خواتین نے کہا قالت امرأة العزیز الآن حسحس الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین، کہ اب حق کھل چکا ہے، یہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے اس کی درپردہ خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا. اور ساتھ ہی آپ دیکھیے کہ کس قدر عاجزی ہے، کس قدر اعتراف ہے، اور کہتے ہیں کہ وما ابرئ نفسی، ایسا نہیں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں اپنے نفس کو بری و ذمہ قرار نہیں دیتا، میں اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا. ان النفس لامارۃ بالسوء، کیونکہ نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ میرے رب کی رحمت کسی پر ہو، الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف غفور الرحیم ہونے کی نسبت کی، اور ایک طرح سے دعائیہ کلمات ہے کہ یہ دراصل میرے رب کی رحمت تھی کہ اس نے مجھے کسی بھی برائی میں داخل ہونے سے یا کسی بھی برائی میں پڑنے سے بچا لیا. حقیقی مومن کسی کام کا خود کریڈٹ نہیں لیتا، وہ بڑے سے بڑا کام کر کے اور بڑے سے بڑی برائی سے بچنے کے بعد بھی فلا تزکوا انفسکم، اپنے نفسوں کو پاک مت کہو کہ اصول پر عمل کرتے ہوئے کیا کرتا ہے کہ یہ میرا رب ہے جس نے مجھے بچایا. وما ابرئ نفسی، یعنی ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ معاملے کو واضح کیا جائے، فوراً قید خانے سے باہر نہیں آتے، اور دوسری طرف پھر یہ کہ اپنے آپ کو کوئی پاک دامن قرار نہیں دیتے اور اپنی اس پاک دامنی کا کریڈٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیتے ہیں کہ میرا رب غفور الرحیم ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کے لیے ہمارا اپنا نفس سب سے مشکل جہاد کا مقام ہے، جس کو سمجھانا، جس کو سیدھی راہ پہ رکھنا، جس کو کنٹرول کرنا، جس کا کنٹرول مسلسل اپنے ہاتھ میں رکھنا اور صبر کرنا دنیا کے سب کاموں سے زیادہ مشکل ہے. اسی لیے اس کو افضل جہاد قرار دیا گیا. السلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے کہ اسلام کے لحاظ سے افضل مومن وہ ہیں جن کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اللہ کی ذات کے لیے اپنے نفس سے جہاد کرنا سب سے افضل ہے، یعنی اپنے آپ سے لڑنا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا، اپنی ہاتھ اور زبان کو کنٹرول کرنا سب سے مشکل کام ہے. اور اللہ کی ذات کی خاطر اپنے نفس اور خواہشات کا مقابلہ کرنے والے افضل مہاجرین ہیں. یعنی جو اپنے ہاتھوں بچ گیا وہی دراصل بچ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا طاقتور وہ نہیں جو جسمانی طور پر غالب آ جائے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو اپنے نفس پر غالب آ جائے. انما الشدید من غلب نفسہ، کہ قوت والا وہ ہے جو اپنے نفس کے اوپر غالب آ جائے. یعنی نفس آپ کو ایک چیز پر اکسا رہا ہے، مائل کر رہا ہے اور بے چین کر رہا ہے، مضطرب کر رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کو کنٹرول کرتے ہیں اور اس کی نہیں مانتے، اس کی نہیں سنتے. کیونکہ اگر انسان ہر بات میں اپنے نفس اور اپنی خواہش نفس کی بات سننے لگے تو بہت دور تک بھٹک کر نکل جائے. پھر فرمایا وقال الملك ائتوني به استخلص لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں. جب یوسف علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر ہمیں پورا بھروسہ ہے. آپ دیکھیں یہ بادشاہ وقت ان کو یہ کریڈٹ دے رہا ہے، کوئی عام بندہ تعریف نہیں کر رہا. اور خاص طور پر کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس مکین امین ہیں،
یعنی آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام، آپ کا سٹیٹس ہمارے دل میں بہت بڑا ہے اور آپ ہمارے نزدیک بہت امانتی. آپ دیکھیے کہ پیغمبر اپنی امانت، صداقت کی کیسے حفاظت کرتے ہیں، اور یہ دو کوالٹیز اپنے اندر کیسے مینٹین کرتے ہیں کہ بادشاہ جس کا بظاہر انٹریکشن پہلی دفعہ ہو رہا ہے، لیکن اس نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ سنا، اس کی بنا پر اور ان کا جو کردار پچھلا دیکھا، اور خصوصاً اس واقعے میں جو ان کی برات ہوئی کہ عورتوں نے اپنا قصور خود مان لیا، اس کے بعد انہیں کیا کریڈٹ اور کیا آنر اور کیا سٹیٹس ملا کہ آپ امانت دار ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو دنیاوی معاملات میں امانت دار ہوتا ہے وہی دین کے معاملے میں امانت دار ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیغام بندوں تک پہنچانا ایک بہت بڑی امانت کا کام ہے، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور اس موقع پر میں اپنے ان تمام شاگردوں کو جو کسی نہ کسی مرحلے میں دعوت دین کا کام کر رہی ہیں اور لوگوں کو بات بتا رہی ہیں، انہیں اپنے لیے ایک بہت سخت معیار مقرر کرنا چاہیے، اور وہ یہ کہ دوسروں تک صرف وہ بات پہنچائیں جو واقعی اوتھینٹک ہو. ضعیف احادیث، موضوع احادیث اور ایسی چیزیں جن کی دین میں کوئی بنیاد نہ ہو، کوئی حقیقت نہ ہو، ان کو بتانے اور پھیلانے اور پہنچانے سے پرہیز کریں. لا علمی میں ایسا ہو چکا ہو تو توبہ کریں، اور جب بھی کوئی بتائے کہ آپ نے یہ حدیث مثلا ضعیف آپ نے کوٹ کی ہے تو اس پر اصرار نہ کریں، بلکہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں اور اس کی اصلاح کر لیں، کیونکہ دین کا معاملہ بہت اہم معاملہ ہے. لوگ ہم سے جو کچھ سنیں گے اور جس چیز پر عمل کریں گے، وہ اس کا فائدہ اور نقصان دونوں ہمارے کریڈٹ میں بھی جاتا ہے، ہمارے اعمال نامے میں بھی جاتا ہے. تو اس لیے اپنے اعمال نامے کے لیے بہترین چیزوں کا انتخاب کریں. اس موقع پر جب یوسف علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ بادشاہ ان پر پورا ٹرسٹ کرتا ہے، اور دوسری طرف وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ بادشاہ نے جو خواب دیکھا ہے اگر اس کے مطابق انہوں نے اپنے احوال کی اصلاح نہ کی، یہ پوری قوم بہت بڑی مشکل میں پڑ جائے گی. ایسے موقع پر انہیں کوئی اور شخص نظر نہیں آیا جو یہ کام کر سکے، تو انہوں نے اپنی خدمات آفر کر دی، اپنا آپ پیش کر دیا، اور کیا کہا؟ قال اجعلنی علی خزائن الارض، ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے. انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں. پھر آپ دیکھیے کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے کسی بھی کوالٹی ورکر کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں وہ کیا ہے کہ وہ جو امانت اس کو دی جا رہی ہے اس کی حفاظت کرنا جانتا ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کام کو بھی جانتا ہو جس کے کرنے کے لیے اسے منتخب کیا جا رہا ہے. انی حفیظ علیم وکذالک مکننا لیوسف، اس طرح ہم نے اقتدار دیا یا ٹھکانہ دیا یوسف علیہ السلام کو زمین میں، یتبوأ منہا حیث یشاء، وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے. یعنی اتنی مشکلات کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسے دعائیں سنی اور کس طرح اب راستے ہموار ہو گئے. وہ اتنے سال جو پابندیاں تھیں اللہ کے دین کا کام کرنے کی انڈائریکٹلی، وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی، اور اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کیا رہنمائی آ رہی ہے کہ تم جہاں چاہو ٹھکانہ بناؤ، یہ اب سب کچھ تمہارا ہے. نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں. ولا نضیع اجر المحسنین، نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں نہیں مارا جاتا. کہ اگر ہم تقوی اور احسان کی روش پر چلتے رہیں گے تو اللہ کے ہاں اجر کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا، آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی ریوارڈ ملے گا. ولا اجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، اور آخرت کا اجر تو ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں. وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفہم وہم لہ منکرون، یوسف کے بھائی مصر آئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے غلہ لینے کے لیے، کیونکہ اب یہ غلے کی تقسیم کے کام پر اپوائنٹڈ تھے اور سب پورے کام کے مینیجنگ ڈائریکٹر تھے کہ اس کو پوری طرح بہتر طریقے سے کر رہے تھے اور اس کی حفاظت بھی کر رہے تھے. آئندہ قحط پڑنے والے جو سال تھے ان کے لیے کیا کچھ سمیٹ کے رکھنا تھا اور کس طریقے سے اس کو محفوظ کرنا تھا، وہ سارا طریقہ جانتے تھے اور اس کو مینج کر رہے تھے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک اچھے لیڈر کی کوالٹیز یہ بھی ہوتی ہیں کہ وہ صرف آج کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ کل آنے والے وقت کا بھی لحاظ رکھتا ہے کہ کل کیا ہوگا، یعنی جو کام اس کے سپرد کیا جا رہا ہے. اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے ناآشنا تھے. پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا، دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں. بنیامین جو ان کے بھائی تھے، یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے لیکن ان دوسرے بھائیوں کے سوتیلے بھائی تھے. تو
ان کے والد یوسف علیہ السلام کے کھو جانے کے بعد بنیامین کے بارے میں بہت محتاط ہو گئے تھے، اور وہ ان بھائیوں کے ساتھ یعنی دوسرے سوتیلے بھائیوں کے ساتھ انہیں جانے نہیں دیتے تھے. تو اس ٹرپ پر بنیامین نہیں آئے. تو یوسف علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ ان کے ایک اور بھائی بھی ہیں اور وہ پہچان بھی گئے ان کو، تو انہوں نے کہا کہ ان کو بھی ساتھ لائیے. اور تم دیکھتے ہو کہ میں کیسا اچھا مہمان نواز ہوں، وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور کتنا اچھا پیمانہ بھر کے دیتا ہوں. یہ انہوں نے اپنی کوالٹیز خود ان کو بتائیں، اور اس لیے نہیں بتائیں کہ وہ شیخی بگاڑ رہے تھے یا اپنی خوبیاں اپنے منہ میاں مٹھو بن رہے تھے. یہ اس لیے بتا رہے تھے تاکہ نیکسٹ ٹائم وہ اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آئیں اور ٹرسٹ کریں، یعنی ٹرسٹ بلڈ کرنے کے لیے. اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا. انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں، اور ہم ایسا ضرور کریں گے. یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے انہی کے سامان میں رکھ دو. یہ یوسف علیہ السلام نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان جائیں گے یا اس فیاضی پر احسان مند ہوں گے، اور عجب نہیں کہ پھر پلٹیں. یعنی ان کے دل میں انتہائی خواہش یہ تھی کہ یہ بھائی پھر واپس آئیں، لیکن کھل کے ان کو کچھ بھی نہیں کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں اور تم سب کو لے کر آ جانا. اس کو کہتے ہیں صبر، کہ ساری چیزوں کا علم ہوتے ہوئے پھر ایک اچھے وقت کا انتظار، اور اس سے پہلے کوئی ایسا اقدام نہ کرنا کہ جس سے معاملہ بگڑ جائے. جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا ابا جان، آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں، اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں. باپ نے جواب دیا کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کر لوں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. چونکہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے معاملے میں زخم اٹھائے ہوئے تھے، اس لیے وہ بنیامین کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. لیکن جب بھائیوں نے اصرار کیا، دوسرے بیٹوں نے اصرار کیا، تو آخر کار بھیجنے کو راضی ہو گئے. اور پھر کہتے ہیں کہ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے. یہ ہے اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ. وہو ارحم الراحمین، اور سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. تو اس سے بہت بڑا سبق ہمیں ملتا ہے کہ جب بھی ہم کسی مسافر کو الوداع کہیں اور اسے خیر بات کہیں تو اسے اللہ کی حفاظت میں دیں، یعنی مسافر کو اللہ کے سپرد کریں. ہم اپنی طرف سے احتیاطی تدابیر اختیار کریں لیکن اللہ کی حفاظت. مجاہد کہتے ہیں کہ میں اور ایک اور آدمی عراق جانے کے لیے نکلے تو عبداللہ بن عمر ہمیں رخصت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ چلے. جب انہوں نے ہمیں چھوڑنے کا ارادہ کیا یعنی ڈپارٹنگ پوائنٹ آیا تو کہا میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جب کسی چیز کو اللہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے تو وہ خود اس کی حفاظت کرتا ہے. میں تم دونوں کے دین، امانت اور عمل کے خاتمے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. استعود اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک. اور مسافر جو ہے وہ بھی پیچھے والوں کو یہی دعا دے، یعنی حفاظت کی دعا. وہ کیا ہے؟ استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، کہ میں تم کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں جس کے سپرد کی ہوئی امانتیں ضائع نہیں ہوتی. اور اس بات پر ہمارا پورا یقین ہونا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم چیزوں کی زیادہ حفاظت کر سکتے ہیں، یا ہمارے لاکر یا ہمارے تالے یا ہمارے جو انتظامات ہیں ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ ہیں، ان کو استعمال کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ راستے میں چیز رکھ دیں چور کے لیے اور کہیں میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا. یہ نہیں ہے مطلب اس کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی اور اپنی طرف سے چیز کو سنبھال لیا جو کہ انسان کے پارٹ کے نہیں، پھر وہ اللہ اور بندے کے بیچ کا جو معاملہ ہے، اپنا پارٹ آپ نے نبھا لیا، اپنی ذمہ داری پوری کر لی، اس کے بعد آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر لیں. تو اس وقت سوچئے کون سی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ بہت فکر مند رہتے ہیں اور اس کے بارے میں خوف کھاتے رہتے ہیں، اس کو اللہ کے حوالے کر دیجئے. اور ہر روز رات کو سوتے وقت جب وہ دعا پڑھیں، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک، تو اپنا تمام تر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں. تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر ایک عجب اطمینان اور ایک سکون پیدا ہوگا. ورنہ انسان کسی بھی چیز کی حفاظت چاہے اس کے اپنے ہاتھوں میں ہو تب بھی نہیں کر سکتا.
بعض اوقات بچے ماؤں کے ہاتھوں میں دم توڑ دیتے ہیں، ماں ان کی روح کو روک نہیں سکتی، کیونکہ اگر اللہ نہیں روکتا تو کوئی بھی نہیں روک سکتا. بعض اوقات آپ کا مضبوطی سے پکڑا ہوا بیگ راستے میں آپ سے چھین لیا جاتا ہے، اللہ حفاظت نہ کرے تو آپ خود نہیں کر سکتے. آپ کی پاکٹ پک ہو جاتی ہے، حالانکہ آپ نے پوری زپ بند کی بھی ہوتی، ہر چیز آپ نے اپنے بندوبست کر رکھے ہوتے ہیں، اس کے باوجود چیزیں چلی جاتی ہیں. تو جب بھی آپ کو خوف ہو چور کا یا کسی چیز کے ضائع ہونے کا یا کسی بھی طرح، تو کہیں فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَوَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ. پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے. یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے، ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے، دیکھیے یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لے آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک بار شتر اور زیادہ بھی لے آئیں گے، اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا. ان کے باپ نے کہا میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان نہ دو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ کی امان میں دینے کے باوجود وہ پھر بندوبست بھی کر رہے ہیں کہ وعدہ بھی لے رہے ہیں، اللہ یہ کہ کہیں تم گھیر ہی لیے جاؤ. جب انہوں نے اس کو اپنے اپنے پیمان دے دیے تو اس نے کہا دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے. پھر اس نے کہا میرے بچوں، مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا. ایک اور احتیاطی تدبیر، یعنی یہ جو پورا پارٹ ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے. احتیاط اور توکل کے درمیان کیا طریقہ ہونا چاہیے، یعنی کہاں ہمیں توکل کرنا چاہیے اور کہاں ہمیں احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے اور کس کس قسم کی کرنی چاہیے، کہ بندہ اپنے پارٹ پر پوری کوشش کرے اور دوسری طرف معاملہ پھر اللہ کے سپرد کر دے. یہ نہ سمجھے کہ یہ میں کرنے والا ہوں. یہاں لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب بھی سمجھ میں آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، یعنی اگر میری احتیاط کے باوجود بھی اللہ کی طرف سے کوئی چیز تمہیں پیش آ جائے، کیونکہ نقصان اللہ کی مشیت اور اذن کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور اس کا کچھ مقصد ہوتا ہے. یعنی ساری تدابیر کرنے کے بعد انسان کو پھر بھی نقصان کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے انسان کے ساتھ پیش آنے والے کسی بھی حادثے میں. کیونکہ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں نا ہم نے تو ساری دعائیں بھی پڑھی تھی، ہم نے تو ساری تدابیر بھی کی تھی، پھر میرے ساتھ یہ کیوں ہوا. یہی چیز ہے جس کو مشیت کہا جاتا ہے کہ اللہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے ہر فیصلے میں خیر ہوتی. تو اس لیے انسان کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے. حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے. یعنی تم مجھ پر بھروسہ نہیں کرو، اللہ پہ کرو. وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ. اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی. اللہ کی حفاظت میں بھی دیا، احتیاطی تدابیر بھی کی، وعدے بھی لیے، طریقہ بھی سکھایا کہ کیسے جانا ہے، کیسے داخل ہونا ہے شہر میں، لیکن ہوا وہی جس کا اندیشہ تھا. ایک عام انسان ہو تو ایسے موقع پر کیا اس کا رویہ ہو؟ نعوذ باللہ بعض اوقات لوگ اللہ سے بدگمان ہو جاتے، اللہ سے بدگمان ہو جائے، اس کا دل دین سے اٹھ جائے کہ میں نے تو یہ سب کچھ کیا پھر بھی کچھ نہیں ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ دین سچا نہیں ہے، جو وعدے کیے کہ وہ سچے نہیں. حالانکہ ہرگز ایسا نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابھی کچھ اور امتحان لینا ہے. یوسف علیہ السلام کا بھی، اخوہ یوسف کا بھی اور یعقوب علیہ السلام کا بھی، اس لیے ابھی تھوڑا انتظار چاہیے، مزید انتظار. ہاں بس یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی. بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو نہیں جانتے. یعقوب علیہ السلام نے تدبیر اور توکل کو سمجھا اور اس کے مطابق ہی سارا طرز عمل اختیار کیا، لیکن اللہ کی مشیت کچھ اور تھی. اور یہاں پر ایک اور چیز جس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کے دل میں جو کھٹک تھی اس کی وجہ سے انہوں نے یہ سب کچھ کیا. کھٹک کیا تھی؟ بعض اوقات ہوتا ہے نا ہم جسے سکس سینس کا نام دیتے ہیں کہ سب کچھ کر کے بھی چین نہیں آ رہا، کچھ لگتا ہے کچھ ہونے والا ہے. ایک تو وہ کیفیت ہے. دوسرا یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے وہ 11 بھائی نوجوان فلسطین کے رہنے والے خوبصورت نوجوان ایک دوسرے ملک جا رہے تھے
اور سارے کے سارے اب اکٹھے ہی جا رہے تھے. تو یعقوب علیہ السلام کے دل میں یہ ڈر تھا کہ کہیں ان کو نظر نہ لگے، کیونکہ بعض اوقات کسی کا حسن، کسی کی خوبی جب انسان کو اچھی لگتی ہے تو دوسرے کو نظر لگنے کے امکانات موجود ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے نظر لگنے سے پناہ مانگو، کیونکہ نظر کا لگ جانا برحق ہے، یعنی اس کی وجہ سے بھی نقصان ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی، یعنی بعض اوقات اس کا سر گھوم جاتا ہے، اس کی سوچ سمجھ میں خلل آ جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اونچی جگہ چڑھتا ہے پھر وہاں سے گر پڑتا ہے، یعنی اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا، بے بس ہو جاتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی، یعنی اس سے موت بھی واقع ہو جاتی ہے. اس لیے نظر بد سے بچنے کی دعائیں جو ایاک نستعین میں ہیں وہ پڑھتے رہنا چاہیے. اور اگر اچھے بھلے انسان کا دماغ چل جائے یا اس سے غیر معمولی قسم کی حرکتیں سرزد ہونے لگے تو ایسی صورت میں بھی انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سکھائے ہوئے ذکر سے مدد لینی چاہیے.